OIC کے بعد جو ریاض کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک بہت تاریخی بات یہ ہوئی کہ ایرانی صدر جو ہے وہ 11 سال بعد ریاض پہنچے. تردگان صاحب کا بھی پہنچنا، ہمارے پرائم منسٹر بھی پہنچے. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جملہ ہمارے ایک بے ساختہ زبان پہ آتا ہے، نشستن گفتن. تو ریاض کا کانفرنس کا یا آپ دیکھیے کہ ہم کوئی امپیکٹ ابھی ویسے تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو جاریت ہے اسرائیلی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ممتاز زہرا صاحبہ جی شکریہ بہت بہت. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے OIC کی ریاض میں، اس میں ایک تو آپ جانتے ہیں OIC کی کانفرنس نہیں تھی، اس میں عرب لیگ کا بھی اجلاس ساتھ ہی ہوا. اٹ واز اے جوائنٹ سیشن، اور وہ اسی لیے منعقد کیا گیا کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک میسج دیا جائے کہ اس پہ عرب اور اسلامی ملک مل کر ایک سٹینس لے کر آئے ہیں. اس وقت جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاکہ اسرائیل اس سارے سلسلے میں بالکل اکیلا ہو جائے، اور اس کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج جا سکے. تو ایک تو یہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا اس کانفرنس کا. اس میں آپ نے جس طرح کہ کہا بالکل اس میں سیز فائر کی بات ہوئی ہے، اس میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہوئی ہے، اس میں کچھ اور بھی اہم چیزیں ڈسکس ہوئیں اور جو اعلامیہ باہر آیا اس میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ایک تو جو کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں تمام ان ممالک پر جو کہ ویپنز اور ایمیونیشن دے رہے ہیں آکوپیشن اتھارٹیز کو، ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے چیزوں کو اب نہ کریں. اور اس میں ایک بڑا سیریس مسئلہ آ رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایکسپورٹس ویپن اور ایمیونیشن کی بند کر دی جائے. دوسرا جو چیز فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور جو عوامی عدالتیں ہیں ادھر OIC ایک اپنا ایک رول ادا کرے گا. وہاں پر یہ جو وار کرائمز ہو رہے ہیں اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے وہ مسلمان ممالک OIC کے لے کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پروگریس بھی اس کو فالو کیا جائے گا. تیسری چیز جو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹیسپیٹنگ ممالک ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر یہ جو اس وقت غزہ کی سیج ہے اس کو ہم بریک کریں گے. اب اس پر سب سے اہم چیز ہے کہ اس سیج کو کس طرح بریک کیا جائے گا، اور وہ تمام اسلامی ممالک اور عرب ممالک نے یونائٹڈ نیشنز پہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں تاکہ اس سیج کو توڑا جا سکے. اور اس کے علاوہ اور بھی اہم چیزیں ہیں. ان میں سے ایک اہم چیز اور بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ایک پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز کی، اس کو بھی کال کیا گیا ہے کہ جو کیمیکل ویپنز کا یوز ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو کنسیڈر کیا جائے، اور وہ ہمارے اسلامی ممالک کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں OPCW میں وہ اب اس پر امپلیمنٹیشن کریں گے. اگر زیادہ ایک اور سوال میں کروں جو سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ 35 دن بعد بھی ہمیں کچھ تو اطلاع ملی ہے کہ ایک تو ایگزٹ ہوا ہے جو وہاں پر غیر ملکی جو محصور ہو گئے تھے یا وہ لوگ جو بہت ہی برے حال میں تھے وہاں سے نکلے، کچھ دکھایا گیا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ وہاں جو موجود ہیں اس کے لیے ایک تو ہم نے پہلے ایجپٹ کا سنا تھا، پھر بعد میں کس حد تک کچھ ریاض سمٹ میں اس پر بھی ڈسکشن ہوا کہ سعودی عرب نے بھی شاید کچھ امداد جمع کی. کیا حماس میں کوئی جو انسانی بنیادوں پر جو انہیں ضرورت تھی، خوراک کی، غذا کی، پانی کی، اور جو بیسک چیزیں ایون طبی، آپ نے دیکھا کہ UN کے غالباً 144 ارکان میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ان میں مارے جا چکے ہیں، ہلاک جا چکے ہیں، یعنی وہ اسپتالوں تک کو پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. اس بارے میں پتہ نہیں کتنا سیریسلی اس کو لیا گیا، اور اگر لیا گیا ہو یقیناً لیا گیا ہوگا لیکن شاید ہمارے علم میں یا میڈیا میں اس طرح ہائی لائٹ نہ ہوا ہو. زہرا بی بی دیکھیں بریلوی صاحب، یہ جو اس وقت ایک سچویشن ہے یہ ہم سب کے
ضمیر کا امتحان ہے، مسلمان ممالک کے بھی، اور بھی تمام باضمیر انسان دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں، یہ سب ہم سب کا امتحان ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر آواز اٹھائی جاتی رہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک کورس آواز کا آ رہا ہے، جو کہ اس وقت کرٹیسزم اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بھی بہت شدت سے بات چیت ہو رہی ہے، اور جی بالکل ہیومینیٹیرین اسسٹنس جانا بڑا ضروری ہے۔ کبھی جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو چند ٹرکس کو جانے کی اجازت ملتی ہے، کچھ اسسٹنس گئی بھی ہے، لیکن وہ بالکل جیسے ایک قطرہ ہے سمندر میں، ایک قطرہ ہے، اس طرح سے وہ ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس لیے اب انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم مل کر اس پر ایکٹ کریں۔ لیکن ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، OIC کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور باقی دنیا میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں، اس پہ جو عمل درآمد کرانا ہے وہ عمل درآمد ہوگا یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل جب فیصلہ کرے گی، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس نے سیکیورٹی کونسل کو ایک رول دیا ہے کہ جو انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کرے گی۔ تو ہمارا سب سے اہم جو ڈیمانڈ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل اپنا رول ادا کرے، اور جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں، جو اس کے بیکرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک سرزنش بھی کرے اور ان پر زور دے کہ جلد سے جلد یہ جنگ بندی کروائے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرے۔ ابھی بھی ہمارے اگر ایک سوال جسٹ کنکلوڈنگ، اگر نثار سید صاحب، زہرا صاحبہ نے بڑی اچھی طریقے سے سب چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن آپ کو اس میں کہیں آتا ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، پھر میں کنکلوڈ کروں۔ نہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے اس OIC اور عرب سمٹ کے حوالے سے۔ صرف یہی ہے کہ کیونکہ اب تک جو سامنے آ رہا ہے کہ کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا کہ جو OIC نے ڈیمانڈز کری تھیں کہ وہ کس طریقے سے امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ ہوں گی، تو کیا اس کے حوالے سے پاکستان نے کوئی اپنا کردار بنایا ہے کہ ہم جلد از جلد اس غزہ سیز فائر کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ جی بیسکلی آپ اگر دیکھیں کہ اس کے اندر رول ہے، کیونکہ اب یہ لیڈرشپ لیول پر فیصلے ہوئے ہیں، اس کے بعد اب فارن منسٹرز کو ٹاسک کیا گیا ہے اور امبیسڈرز کو ٹاسک کیا گیا کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروائیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ OPCW میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ وہاں پر ہمارے جو مشنز ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے کس طریقے سے اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ جو یونائٹڈ نیشنز کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم سب کے مندوب موجود ہیں، وہ وہاں پر ایشوز کو ریز کریں گے۔ اسی طرح OPCW میں ہمارے جو مشنز ہیں وہ ان مسائل کو لے کر جائیں گے۔ تو ہر ایک کا اپنا رول ہے، اور اب آگے سے ذمہ داری امپلیمنٹیشن لیول پر فارن منسٹرز کی قیادت میں انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کی شروع ہو جائے گی۔ شکریہ زہرا بلوچ صاحبہ، آپ